اللہ الرحمن الرحیم کریم بارک وسلم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. چلو ایک منٹ صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مسئلے بیان ہو رہے ہیں قرات کے. کس کے؟ قرات کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن. اکیلے نے بھی قرات کرنی ہے، امام نے بھی کرنی ہے. اس کی تفصیل پیچھے آ گئی ہے. کتنی قرات، فرض کتنی ہے، واجب کتنی ہے، مسنون کتنی ہے. اب مسئلہ مقتدی کا جو مختلفی مسئلہ ہے. اور نہ قرات کرے مقتدی بلکہ سنے اور خاموش رہے. یہ مسئلہ ہے. دلیل پہلے قرآن پاک کی آیت ہے، پھر حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب پڑھا جائے قرآن تو پس سنو اس کو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ دونوں امر کے صیغے ہیں. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان قولہ ولا یقرأ المؤتم، یعنی نہ پڑھے کوئی شے قرآن سے مقتدی. باقی تو سارے ذکر اذکار کرنے ہیں، قرآن سے نہ پڑھے مقتدی. نہ فاتحہ شریف نہ آگے سورت، یہ مطلب ہے. جی ثنا بھی پڑھنی ہے تو تعوذ اور تسمیہ چونکہ قرات کے تابع ہیں اس لیے مقتدی نہ پڑھے. یہ مسئلہ پیچھے آ گیا ہے. جی بلکہ مقتدی کیا کرے؟ بل یستمعوا، بل او متن یہ استمتاع سے ہے، یعنی لگائے. اصغا یصغی کا معنی ہوتا ہے تو کن لا کے دھیان نال سننا. تو اڑنا نہیں نماز وجہ، لیکن کن یعنی لگائے کان سما کے لیے ہے اور متوجہ ہو قرآن پاک کے سننے کی طرف. جی دھیان نال سنے، دھیان نال. اور یہ جہریہ میں ہے. یہ سننا جو ہے نا، سننا یہ اس کا تعلق جہریہ کے ساتھ. وَيُنصِتُوا وَأَنصِتُوا باب فعل. وَيُنصِتُوا اور چپ رہے، یہ انصات سے ہے بمعنی سکوت والاستمتاع، اس کے دونوں معنی ہیں. جی چپ رہنا اور سننا، چپ رہنا اور سننا. اور احتمال ہے یہ کہ ہو یہ بے کسر صاد و ین سے تو. جی وہ ہے نا، او ویون سے تو نہ، ویون سے تو ان سات سے بمعنی سکوت استمتاع
اور احتمال ہے کہ ہو بے کسر سوادی لیکن باب دارا با سے ہو ناساتا ین سے تو ایک باب افعال کرو یون سے تو. اچھا جی مسئلہ وَمِنْهُمْ وَالْمَشْهُورُ جڑے آپ مختلفی زیادہ مسئلے نہ بین احناف و شوافی انہوں تے غور کریا کرو نا. مولانا عبدالحی صاحب پوری کوشش کرتے ہیں بھی تاکہ دوجی جانب بھی سامنے آ جاوے بے زندگی چ پتہ ہوئے جی یہ جی تے دین سمجھ کے جی مہربانی فرماؤ. اور مشہور ہمارے ائمہ اور ہمارے مشائخ کے مذہب سے یہ ہے کہ یہ مقتدی کا پیچھے پڑھنا مکروہ ہے کراہت تحریم. جی بے مقتدی اگر پڑھے تو ایک ہی ہوئے گا تو مشہور یہ ہے کہ یہ پڑھنا جی تو لہٰذا پھر اس کے مقابلے میں واجب ہوا. پھر اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے چپ کرے سنے اور خاموش رہے. سنے چپ رہے سنے اور چپ رہے. تو یہ کراہت تحریم ہے. ان کی دلیل کیا ہے اس پر؟ باوجہ اس کے جو آیا ہے اس مسئلے میں مادہ بیان تشدد سے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کتے لکھا ہے با مطابق اس کے کہ نکالا اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے موطا میں اور تحاوی نے شرح مان الاثار میں اور ان کے غیر نے جیسا کہ تفصیل کی ہم نے اس کی تعلیق الممجدلہ موطا محمد پر. ایک قول مشہور اور بعض فقہا میں سے وہ ہیں جنہوں نے قول کیا ہے بے حرمت مقتدی کا پیچھے قرات کرنا. ومنہم دو تیسرا بعض فقہا میں سے وہ ہیں کہ تفوہ تھے بول دینے بے جس گل دا کوئی اعتبار نہ ہوئے بے کہنے نے بے کرمالے کٹ دے دیتی ہے لیکن جو ہے نہیں. تفوہ بے فساد صلاۃ المقتدی بہا کہ مقتدی اگر پیچھے قرات کرے گا تو. اور یہ قول شاذ مردود ہے. اور روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات. یہ آپ سے روایت ہے امام محمد صاحب سے کہ آپ نے مستحسن جانا ہے فاتحہ شریف کا پڑھنا مقتدی کے لیے سریہ میں. یہ آپ سے کن سے؟ اور روایت کی گئی ہے اسی کی مثل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تصریح کی گئی اس بات کے ساتھ ہدایہ میں اور مجتبہ مختصر القدوری کی شرح میں اور ان دونوں کے غیر میں. جی اور یہ مختار ہے کثیر من مشائخنا. جی بھئی جہریہ میں اگر وہ پڑھ لے تو یہ کثیر من مشائخنا کہا ہے کہ بھئی ہمارے اکثر مشائخ سے پیچھے جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ ان سب کو پڑھیں تو پھر یہ بات چلے. ہم پڑھتے نہیں ہیں ہم عقیدت کے اندھے ہیں. جو پڑھنے والے ہیں پھر ان پر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے. جس نے 50 کتابوں کا مطالعہ کیا اس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں جس نے ایک کتاب کا متن صرف ترجمے سے پڑھا ہے. جی تو یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا. جی اب اس پر پس و علی ھذا یہ جو ہے اس پر فلا یستنکرو استحسانها فی الجہریت ایضاً
اسناء سکتات الامام. اب اگر یہی قانون ہے جو بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی سننا تو تب ہوتا ہے جب اونچا پڑے، تو جن میں اونچا نہیں ہے وہاں کیا سننا ہے؟ تو وہاں بھئی امام مقتدی فاتحہ پڑھ سکتا ہے، یہ روایت ہے. کثیر من مشائخنا کا مختار بھی ہے. اور اب اس قانون پر کہ بھئی استماع میں خلل نہ آئے، اس قانون پر اگر امام کے سکتات میں وہ فاتحہ ایک ایک جملہ کر کے پڑھتا ہے جی، تو یہ اس کے تو خلاف نہیں ہے کہ استماع میں. اور دیکھو نا، شرط یہ ہے یہ کہ نہ مخل ہو یہ پڑھنا استماع کے مخل نہ ہو جی. دھیان کرے جی. مولوی ریاض نے تفصیل ان مذاہب کی جڑے میں دس رہا ہاں ساڑھے جڑے بابے دے 3 مذہب نہیں آگے مشہور و منہم آئے نا کہ کوئی نہیں، پھر اگے روبے یا بھی یہ آئے نا سارے. تو تفصیل ان مذاہب کی ائمہ آخرین کے مذاہب سے، ان کے دلائل کے ساتھ، وما لہا وما علیہا کے ساتھ تحقیق ہم فارغ ہوئے ہیں اس سے. امام الکلام فیما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام فلیطالع. گل کھولیا بھی چنگی طرح جی، اتنے بھی مطالعہ کرنا چاہو تو بھی ویکھو جی. یہ آپ دے رسائل چھپے نے بہت سارے مولانا عبداللہ صاحب نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ آیت جی پیچھے آیا جی مذہب. قولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جی یہ نازل ہوئی ہے یہ آیت صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قرات کے بارے میں، اور آواز اونچی کرنی قرات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے. اس بارے میں یہ او تھلے فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن هذه الآیہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قال نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخرجه دارقطني والبهقي وابن جرير وعبد الرحمن بن حميد وغيرهم. جیسا کہ تفصیل کی ہے اس کی امام سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں. آیت ہے نا تیتاں دی تفسیراں جو ہوندی ہے نا، در منصور تفسیر ہے امام سیوطی صاحب دی، ساریاں حدیثاں کٹھیاں کیتیاں نے. تو جیسے کہ انہوں نے وہاں ساری جمع کی ہیں جی. بدلت دلالت کرتی ہے یہ آیت استماع قرآن کی فرضیت پر اور انصات المقتدی للقرآن جی کہ مقتدی جو ہے وہ قرآن کے لیے چپ کرے اور قرآن سنیں جی. اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے. گل مک گئی جی. ایک قول کہ یہ نازل ہوئی ہے کہ صحابہ پاک سرکار کے پیچھے اونچا پڑھتے تھے اس کے بارے میں. اب اس کا تعلق ہو گیا صرف نماز کے ساتھ.
اور بھی کو ہوا کرتے رہو جو کو سمجھ آؤں دیجیے تو دوسرا قول وکیلا اور بعض نے کہا ہے نازل ہوئی ہے یہ آیت خطبہ کے بارے میں. کس بارے میں؟ یعنی جب پڑھا جائے قرآن خطبہ میں. جی خلاصہ کیا نکلا؟ اور جب پڑھا جائے خطبہ جب بہیں طور کے بہیں یکونا بہیں طور کے تعبیر کیا گیا خطبے سے قرآن کے ساتھ تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اے وَإِذَا قُرِئَتِ الْخُطْبَةُ وَإِذَا مراد ہے. تو پھر بھئی خطبے کو قرآن کہا ہے بہیں طور کے تعبیر کیا گیا ہے خطبے سے قرآن کے ساتھ باوجہ مشتمل ہونے خطبے کے قرآن پر. کس پر؟ اچھا جی اب اگر یہ قرآن یہ خطبے کے بارے میں بھی ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمائیں تو چپ کر کے بیٹھو اور اس کو سنو، تو یہ بات نہیں قادح مدعا کے ثابت کرنے میں. مدعا قرآن بے امام جو ہے وہ قرات نہ کرے. مدعا کیا ہے؟ مقتدی قرات نہ کرے جو دعویٰ ہے. مدعا یہی ہے نا. تو یہ بات یعنی اگر نازل ہو خطبے کے بارے میں تو نہیں قادح مدعا کے ثابت کرنے میں کی بن گیا فی اس بات المدعا نہیں لکھیا. صرف وہ لین بدل کے تھے آن تک تیرے بس اس پاپ چکو بس کرایہ تو لینی پیندی یار عجیب ہو جی. یہ بات قدح کا مطلب ہوتا ہے اعتراض. یہ بات نہیں قادح کس میں تو پھر کیا واپس آ جانا بس دبا گیا کہ نہیں. بنا کرتے ہوئے اس پر وہ جو ثابت کیا گیا ہے کتب الاصول میں کہ عبرت عموم لفظ کے لیے نہ کہ جی میں قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں نا ان کے نہ کہ ان العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں کو سمجھ آؤندی ہے اے سمجھا رہے نے حدیث مثلا ساڈے بزرگاں دی جڑی تحقیق ہے حناف دی سرکھاں دی اسی تے چلدے ہیں. لیکن دوجے پاسے جڑیاں حدیثاں نے مالکیاں حنبلیاں شافیاں پیش کیتیاں سنداں صحیح نے چلو اساں انہاں دی توجیہ کیتی ساڈے بزرگاں بندے اے مطلب ہے انج تا نہیں نا بھی او کسی ہور رسول دیاں حدیثاں نے بے ساڈے کو ہور رسول نے تو انہاں دے کو ہور رسول نے. کیوں مولوی جی ایک ہی رسول نے نا انہاں دیاں ہی نا. مثلا اسی شافیاں دے گھر جمدے تے اساں کیڑے دلائل نوں ترجیح دینی سی. میں تو اگے بھی گل دسی سی تو جی اسی مالکیاں دے گھر جمدے تھا میرے پتر کی آواز آ رہی پھر ساڈے نزدیک صرف مالکیاں دے رستے تے چلنا ہی ساڈی نجات ہونی سی. اس گل نوں دماغ وچ پاؤ اس پھڈے تے فتنے کولوں نکلو کہ بھئی احناف نے محنت کیتی ہے اے رحمت ہے اسی ایسے چل رہے ہیں. اگر سانو کو بندہ دسدا ہے بھی اے حدیث ہے صحیح ہے جی بالکل سے رکھا تے جی سونے دا فرمان ہے جی ساڈے بزرگاں نے اس دا اے جواب دیتا ہے توجیہ کیتی ہے. اس واسطے میں اس مسئلے نو اختیار کر رہا میں اس حدیث دے خلاف نہیں یا نہ میں اس نو رد کرنا وا. جیڑی توجیہ انہاں کیتی وہ مینوں سمجھ آئی ہے میں اس تو وڈی توجیہ یا ہور کر نہیں سکدا یا انہاں دی توجیہ نو رد نہیں کر سکدا عقیدت نال نہیں کہ میرے کو اینا شعور نہیں میرے کو اینا شعور نہیں ہے.
اے گل پوری ہو گئی کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی. یہ آیت لو جی دھیان کرو. وَيَارِدُ عَلَيْهِ اور وارد ہے اس پر ایک سوال ہے کہ آیت نہیں دلالت کرتی استماع کے وجوب پر اور انصات کے دلالت نہیں کرتی. اور یہ بات مختص ہے کس کے ساتھ؟ جہریہ کے ساتھ نہیں پائی گئی کس میں؟ تو پس ہوگا مدعا عام اور دلیل خاص. مدعا ہے کہ کسی نماز میں بھی مقتدی قرات نہ کرے. مدعا یہ ہے بلا یقرأ المؤتمون لکھا فلاں فلاں نماز میں جڑا ہن تک پڑھا جی ہے نا کہ مقتدی جڑا ساڈا عمل ہے وہ کی ہے زور تے اثر پیچھے فاتحہ پڑھ دیا سی. اے وے نا مدعا جو ہے وہ عام ہے. دلیل میں ہے بل یستمعوا فاستمعوا له وانصتوا. تو یہ تو بات سچی آتی ہے کس پر؟ جہریہ میں یہ بات ہے نا. ان کا جواب دیتا ہے ابن الحمام رحمہ اللہ نے. جواب دیا ہے سے ابن الحمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں اور سنیا جے وغیرہ میں کی انہوں نے آکھیا انہوں نے آکھیا کہ معمور بے یہاں دو چیزیں ہیں. معمور بے ایک ہے استماع ایک ہے سننا تے چپ رہنا. پس اول جو ہے نا سننا وہ جہریہ نمازوں میں ہے اور ثانی سریہ نمازوں میں ہے. جہریہ ہوں تو سنو سری ہوں تو پس معنی یہ بنا کہ جب پڑھا جائے قرآن تو سنو اس کو. اگر جہر کیا گیا قرآن کے ساتھ اور چپ رہو یا اس کو تو ساکت رہو اگر پڑھا گیا قرآن سر کے ساتھ. یہ توجیہ کی کنہوں نے؟ بس. اب اس پر مولانا عبداللہ صاحب دوسری کتابوں کی مدد سے اپنا نہیں کہتے ہیں کہ وفیہ نظر ظاہر اس میں نظر ظاہر ہے. اس میں کہ میں امتحان کر رہا جی تسی بھی کوئی عقل کرو چاہ یہ نہیں کہہ رہے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیو. گل تنوں سمجھا رہے ہیں کیونکہ امر بالسکوت اور امر بالانصات نہیں ہے حکم ایسا حکم جو غیر معلل ہو بالاجماع کہ جس حکم کی علت نہ ہو کہ یہ حکم کیوں آیا. یہ حکم غیر معلل نہیں ہے بالاجماع بلکہ یہ معلل ہے. بلکہ یہ اون سنو کیڑا ہے علت اس کی نہیں ہے مگر ہونا قرآن کا منزل للتدبر والتعامل. قرآن اس لیے نازل ہوا کہ اس میں کیا کریں کہ کوئی نہ اس لیے قرآن اس لیے اترا ہے. علت اس کی آیت کی یہ ہے کہ قرآن آیا تدبر اور پس واجب ہے استماع اور سکوت لأجلہ ہی اس کے لیے کہ قرآن میں غور و فکر کرو نہ صرف تعدب بکلام اللہ تعالی کہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کے ادب کی وجہ سے چپ کر جاؤ. اصل تو غور و فکر کرنا ہے نہیں ساڈا تو سارا چپ کرنا ہوتا ادبن کہ اور بھی کوئی ہے. تو لہٰذا جیسا کہ توہمہ متوہم جیسا کہ تحقیق کی ہے اس کی کنہوں نے بٹین تڑ کول بھی کما حقہ کا ہو کاری زیادہ ہوتے تو مٹیا تھوڑا جیسے تاں واسطے جی ٹھیک ہے نا من قاری ٹھیک ہے نا. اچھا
اپنے رسالے میں کیا الاتباع فی مسئلۃ الاستماع انہاں وچ گل کیتی بس ان دا مقصد کی ہے جو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی صرف ادبن چپ کر کے بیٹھے رہو یا غور و فکر کرو جی اور یہ جو حکم ہے کیڑا غور و فکر والا اے بچری گل چلو پیچھے چلو کہ بھی اس کی علت تو ہے تدبر اور اس لیے چپ کرنا ہے اور یہ بات مفقود ہے کس میں زور اثر وچ تو سنے ہی نہیں جا رہا پس کیا معنی ہے وجوب انصات کا سریہ میں سنیں جی وفی المقام میں تفصیل سوالن و فی الاستدلال بہذا الآیہ اور اسی طرح اس کے غیر کے ساتھ احادیث سے جو بندہ ارادہ کرتا ہے پوری اطلاع ہے اس پر چاہیے کہ رجوع کرے جڑا رسالہ ہے امام الکلام وہ لمبا نا پیچھے ایک دسیا نے سنیں جی بھی اس نو تسی مطالعہ کرو مزید تانوں ایک گل کھل جائے گی جتھے جتھے اعتراض ہوئے گا بھی میری سمجھ میں نہیں آتا وہ علیحدہ گل لیکن وہ جڑا دسیا ہے وہ کوشش کیتی ہے نا قرآن و حدیث دی روشنی وچ سنانے دا کو اپنی روشنی نہیں وچ پائی نہ کو مولوی اپنی روشنی پا سکتا ہے بھئی وہ بزرگاں دی گلاں دے وچوں ہی سمجھنی تے گل کڈنی نہیں ایندا منع کر لا اور نہ قرات کرے مقتدی بلکہ سنے اور چپ کرے قال اللہ تعالی اور جب پڑھا جائے قرآن تو سنو اس کو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لعلکم ترحمون غور نہیں جیڑا بندہ خود پڑھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں ترجمہ غور کر رہے ہیں سامع ہوتے اے نہ فیض ہے لعلکم تو جیڑا خود پڑھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں اس سے کنہ ہے جی جیڑے کام کرنے سانو رہ گئے جی جیڑے نہیں سن کرنے بس مانا تو چک لے گئے مانا کرو بے اور نہ قرات کرے مقتدی بلکہ سنے اور چپ رہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جب پڑھا جائے قرآن پس سنو تم قرآن اور چپ رہو تاکہ رحم کیے جاؤ وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ تو قرآن کی آیت ہے حدیث وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ فانصتوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءۃ اگے ودی ساری پڑھ لیے دو دلیلاں چل رہی ہیں نے امام دے پیچھے مقتدی نہ پڑھے جڑیاں سارے کول دلیلاں ہیں نا وہ نقل کر رہے ہیں اور بھی اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جب تکبیر پڑھے امام تو پس تکبیر پڑھو تم اور جب قرات کرے امام تو پس چپ رہو پس تو یہ ہے کہ جب امام قرات کرے تو کیا کرو چپ رہو جی اب یہ چونکہ مطلق ہے جہریہ اور سریہ کا ذکر نہیں ہے مطلق ہے کہ جب بھی امام قرات کرے تو کیا کرو تم چپ رہو تم مولوی جی اے سانو اس مسئلے کا تو پتہ کوئی نہیں تو پنجی ہونے ہیں بھی پہلی رکعت جتھے بھی آ کے اسی امام دے پیچھے مل جائیے نا زور اثر تے اسی سنا شروع کر دینے ہیں حالانکہ پیچھے پڑھیا ہے مسئلہ کہ سنا اتھے تاں پڑھنی ہے جے سنا دے وقت وچ پہنچے ہو اگے کوئی نہیں اگے ساڑھے نزدیک فاتحہ پڑھنے دی اجازت نہیں حالانکہ امام چپ ہے یہ امام سرن پڑھ رہے ہیں تو سنا پھر پڑھ سکتے ہیں دیکھو نا جی اچھا دھیان کرو ایک حدیث اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ شخص کے ہوش کے لیے امام
پس امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے. جس کا امام ہے امام کی قرات اس کی قرات ہے. تو جو امام پڑھ رہا ہے نا گویا وہ مقتدی خود پڑھ رہے ہیں. اب یہ حدیث بھی اپنے عموم کے اعتبار سے سریہ جہریہ دونوں کو شامل ہے. سریہ کیونکہ یہ کہ جو امام جو ہے وہ جہریہ ہو یا سریہ ہو وہ قرات تو کر رہا ہے, تو یہ کس کی قرات ہے؟ گویا مقتدی کی قرات ہے. جی بات سمجھیے. اب ذرا غور. قولہ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. او تھلے لکھے آجے فی سنن ابی داود. سارے والے نظر آ رہے ہیں. اے شاباش اے پہلی جڑی حدیث کہ یہ حدیث اخرجہ ابن ماجہ ابو داود والبزار والنسائی والطحاوی وغیرہم. اور اشارہ کیا امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس حدیث کی تصحیح کی طرف. اس حدیث کی تصحیح کی طرف. اور ویکھن تھلے حاشیہ نمبر 2 تے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں فرمایا ہے کہ وَزِيَادَةٌ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. جب بھی ان دے بچے بھی لفظ ہے کہ جب امام کیا کرے اور جب متن چاہے پہ ہے تو حاذا عندی صحیحۃ. میرے نزدیک یہ صحیح ہے. اچھا جی توجہ. تو اسی طرح امام احمد نے اور ابن خزیمہ نے اور وارد ہے استدلال بہذا الحدیث پر بھی مثل اس کے جو گزر گیا ہے. جی کہ بھی یہ تو جہریہ کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ؟ فانصتو. اور جواب دیا گیا اس سے بے اطلاق القرات والانصات کہ یہاں وائزہ قارا فانصتو مطلقاً نہ جہر کا ذکر ہے تو نہ سر کا ذکر ہے. یہ جواب دیا گیا اس کا, یہ دیا گیا جی بالقراء بالانصات. لیکن اس میں ہے وہ جو اس میں ہے کہ حق یہ ہے کہ یہ حدیث اور اسی طرح آیت جو پچھلی ہے یہ ثابت کرتی ہیں مقتدی کی قرات کے منع کو حالت قرات الامام. امام کی قرات کی حالت میں یہ تم چپ رہو. لا مطلقاً نہیں ہے. ہن اس حدیث تے ایت کو جڑا مالکیاں سمجھو سنو. اسی لیے تو ذکر کیا ہے اس کو مالکیہ جو قائل ہیں قرات کے منع کے ساتھ جہریہ میں فقط. مالکیوں کے نزدیک جہاں قرات امام جہر کرے وہاں فاتحہ نہیں ہے. انہوں نے ذکر کیا کس کو؟ فی مارز استنادہم علی مطلوب. انہاں اپنے دعوے ہوتے ایت حدیثاں پیش کی تھی کہ چونکہ ان کا تعلق ہے پڑھنے کے ساتھ تو لہذا جب امام جہر کرے گا تو اس وقت فان سے تو ہے جی. سنیں جی موگے گل یہ پہلی حدیث ہی سمجھ آ گئی. ہوں اگلی ذرا حدیث شروع ہے. قولہ مطلب ہے کہ گل دسی نے کہ مالکیاں انہوں نے دلیل بنایا اس مسئلے ہوتے کہ جہریہ میں قرات نہیں ہے اور ہمارے ہاں تو ہے نا کہ مطلقاً نہیں ہے. وہ پیچھے بن حمام رحمہ اللہ کا جو جواب تھا وہ پڑھا ہے آپ نے جی. لیکن اس پر یہ ہے نا کہ بھئی یہ جو مقصد ہے وہ تو تدبر ہے اور تأمل ہے. تو وہ تو تب ہے کہ جب امام پڑھے گا نہیں تو اس وقت تو سنے کچھ نہیں جا رہا جی. بسم اللہ الرحمن قولہ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ وصحابہ وبارک وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی حدیث من کان لہو امام فقرات الامام لہو. یہ حدیث اخرجہ ابن حبان من حدیث انس والدار قطنی من حدیث ابن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی. ابن حبان میں حضرت انس سے, دار قطنی میں حضرت اور حضرت
دو، اور ابن عدی نے کامل میں کن سے، اور دار قطنی میں حضرت پیچھے بھی ہے تو ان کو میں ہے، اور ابن ماجہ نے اور امام محمد نے اپنے موطا میں، اور دار قطنی اور بہقی وغیرہ نے سب نے کن سے، تو ان صحابہ کو حدیث من کان لو امام، سمجھ جی۔ اور اس کے اکثر اسانید اگرچہ ضعیفہ ہیں مگر بعض ان کے، بلکہ جیسا کہ ہم نے تفصیل کی اس کی امام الکلام اور اس کی تعلیقات میں، اتنے تعلیقات بھی لائیں پھر جی۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنیں جی، صرف معنی سمجھنا جی کہ یہ امام کی جو قرات ہے، مقتدی کی قرات ہے، اس کا کیا معنی، جہریہ میں یا سب میں، اس میں بھی غور و فکر کیا جا سکتا اور اختلاف ہے، سمجھے ہی۔ او بے خودم و یار دو وارد ہے اس پر یہ بات کہ یہ حدیث نہیں دلالت کرتی مگر امام کی قرات کی کفایت پر مقتدی کے لیے، اور کافی ہونا امام کی اجزا، کافی ہونا امام کی قرات کا مقتدی کی، یہ اس کی طرف سے کفایت کرتی ہے، نہیں دلالت کرتی یہ حدیث کراہت پر اور ممنوعیت پر، بھی اندر واسطے پھر قرات کرنی مکروہ ہے تو ممنوع ہے۔ یہ پتہ لگتا ہے کہ امام دی قرات کفایت کر دی ہے کندے واسطے، آگے سمجھے۔ اے ہو گیا سوال، اے ہو گیا ان دا جواب دیا گیا اس سے بائیں طور کے تحقیق بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کی قرات کو مقتدی کی قرات، جی کہ امام کی قرات کس کی قرات بنائی ہے، تو پس قرات الامام جی یہ قرات حکمیہ ہے مقتدی کے لیے، مقتدی کے لیے تو حقیقتاً ہے، حقیقتاً قرات ہے نا، مقتدی کے لیے حکمن قرات ہے نا، حقیقتاً تو نہیں، وہ تو پڑھ نہیں رہا نا یار، انہیں کو تو سمجھو۔ اب سنو، پس اگر پڑھے گا مقتدی خود بھی تو لازم آ جائے گا اجتماع قراتین کا مقتدی کے لیے، ایک حقیقیہ اور اس کی نظیر شرع میں کوئی نہیں ہے۔ ایک جواب، ایک اور بائیں طور کے شارع نے بندش کی ہے مقتدی کو قرات کی، منع کر دی ہے مقتدی کو قرات کی، کہ مقتدی کو قرات کی ولایت نہیں ہے، کیونکہ شارع نے امام کی قرات بنا دی ہے قرات، تو پس اگر پڑھے گا مقتدی تو لازم آئے گا بندش شرعی کا ابطال، حجر شرعی کا ابطال لازم آئے گا، اور یہ بس گل مک گئی۔ بابری کہنے نے یہ جو جواب دیے ہیں یہ کل ضعیف ہے، یہ ان دماغ تو کھلدا پیج کو غور کرو تانی، یہ کل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جو توجہ کرا جی، پھر دو میں جواب دیتے نے ضعیف کیے۔ بہرحال اول پس اس لیے کہ پہلی گل کی سی بھی لازم آئے گا اجتماع، ایک حقیقیات ہے تے اے جو ہے اس کی نظیر شرع میں کوئی نہیں، مولوی رہندے نے میں تو شرع میں نظیر کٹ کے دینا جی۔ بہرحال اول پس اس لیے کہ نہیں مانے قراتین کے اجتماع سے ایک حقیقیہ اور ایک نظیر، اس کی اجتماع صلاتین کا ایک وقت میں رجل کے بارے میں جو داخل ہوا مسجد میں، وضو کر کے آیا نماز جماعت نال پڑھنے واسطے انتظار صلات کے لیے، اینی دیر حکمن نماز ہے کہ نہیں، تو اس وقت ہی اگر 5 منٹ رہندے نے سنتا شروع کر دے وے، اے مسلی حقیقتاً بھی مولوی جی ہے تھے کہ کوئی نہیں، حقیقتاً سنتا پڑھ رہا تو حکمن فرض پڑھ رہا، پڑھا نہیں مسئلہ جی، انہی دیر نماز اور پڑھی اس نے وہ جو ظاہر ہوئی اس کے لیے نوافل سی بھی جماعت ٹائم ہے گا سی، کیونکہ تحقیق وارد ہے
اخبار میں یعنی حدیثوں میں یہ جمع ہوتی ہے کہ وہ جو انتظار کرنے والا ہے نماز کا وہ مصلی کے حکم میں یار کس کے حکم میں جب تک کہ وہ تو پس ہوگا انتظار اس کے لیے اور باوجود اس بات کے نہیں منع کیا گیا ادائے صلاۃ سے اس حالت میں بس سنتا نہ پڑے بل یستحسن لہ بلکہ وقت ہو بے سنتا نہیں پڑی ہیں تو مستحسن کہ کی کرے این دو چیزاں کٹھیاں ایک حکمن تے ایک کٹھیاں ہو گئی و بالجملہ قراتین کا اجتماع یہ پہلی گل چل رہی ہو یا صلاتین کا اجتماع ایک ان کی حقیقی اور دوسری ان کی یہ ان سے ہے کہ نہیں انکار کیا گیا شرعن اور نہ یہ بات پہچانی گئی ہے اور بہرحال توہم اس بات کا کہ لازم آئے گا اس وقت مقتدی کی قرات جمع بین الحقیقت وال یہ توہم خالی ہے کس سے بیندے کو فائدہ حاصل ہو مثالہ موجود نے جی فَإِنَّهُ کیونکہ لا مجاز ہا ہونا جی بھی نہیں کفایت نہیں مجاز یہاں بلکہ ایک منٹ اور معنی ہونا امام کی قرات کا قرات حکمیہ کس کے لیے یہ کہ شارع نے بنایا ہے اس کو قاری کے حکم میں بے قرات اور اعطائے ثواب ہی نہ یہ کہ قرا بے انہا کہ وہ جو امام کی قرات ہے وہ قرات مجازیت لہو جی بھی ان دے واسطے باقاعدہ قرات ہے اور ان دی اپنی ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کے حکمن قرات ہے اس کو ثواب ملے گا قرات کا پیچھے جی یہ کل ظاہر ہوا ہے میرے لیے اند المباسا بے باز اصحابنا نہ کو مننے گالو نا تو سامنے گل رکھی ہے گل ختم اچھا جی جیسے اس پر اعتراض اس پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے اس پر بھی کیا جا سکتا ہے وَأَمَّ الثَّانِي اور بہرحال ثانی او بندش او دو گلہ سن او بابیان شارعہ حجر المقتدی نظر آئی پس وہ یہ ہے کہ بندش حجر نہیں دلالت کرتی اس پر حدیث مذکور بلکہ حدیث دلالت کرتی ہے صرف اجزاء والکفایت پر کہ ان دی قرات ہو گئی ہے اندی ہو گئی ہے اور تائید کرتا ہے اسی بات کی قول جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا چپ کر قرات کے لیے اور کافی ہے تجھ کو اس سے امام جڑی امام نے قرات کی تھی نو تینوں او فعن ابی وائل قال سئل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن القرات خلف قال انصت فَإِنَّا کیونکہ نماز میں مشغولیت ہے کافی ہے تجھ کو وہ اس چیز کے لیے امام جی اچھا جی اخرجہ محمد فی الموطا والتحاوی وقول ابن عمر کیڑا کہ من صلی وہ جس نے نماز پڑھی سمجھے ہی جس نے نماز پڑھی کس کے پیچھے امام کے پیچھے کافی ہے اس کو اس کی قرات اخرجہ محمد رضی اللہ عنہ فی الموطا دمانہ کر یہ دلیلہ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کہ جب تکبیر پڑھے امام تو تکبیر پڑھو تم اور جب قرات کرے امام تو پس چپ رہو اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بندہ کہ ہو اس کے لیے امام پس امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
وہ بندہ کہ ہے اس کے لیے امام، بس امام کی قرات تو اس کے لیے قرات ہے۔ شاباش جلدی کر، تھوڑا جا پڑھیے اور چلو جی۔ تیسری دلیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، کیا ہے میرے لیے کہ جھگڑا کیا جا رہا ہے مجھ سے قرآن میں؟ جی اصل منازعت ہوں چیز ایک دوسرے کو چھکنی تو کھونی، فرمایا کیا ہے مجھ سے قرآن کے بارے میں منازعت کی جا رہی ہے؟ جی ایسے بھی صحابہ پاک نے پیچھے قرات کی تیسی اس واسطے سونے فرمایا تو پتہ لگا کہ پیچھے قرات نہیں کرنی، قرات ہونو شرف ہے۔ قولہ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ حدیث اخرجہ مالک فی الموطا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے صلاۃ سے کہ جہرا فیہا بالقرات، جس میں آپ نے تو سرکار نے فرمایا کیا پڑھا ہے میرے ساتھ تم میں سے کسی ایک نے؟ تواڈے وچوں میں کوئی قرات کر رہا سی؟ فقال رجل، عرض کی ایک رجل نے، آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں قرات کر رہا سی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک میں کہہ رہا تھا، یعنی اپنے آپ کو، کیا ہے میرے لیے کہ منازعت کی جا رہی ہے مجھ سے قرآن کے بارے میں؟ جی تو سونے دے اس فرمان تو بعد جناب ابو ہریرہ کو روایت نظر آ رہے نا، فرماندے نے پس رک گئے لوگ قرات کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ما جہرا بہی من الصلاۃ میں، جن میں سرکار جہری پڑھتے تھے نا ان میں لوگ رک گئے۔ سنیں جی جس وقت کے سنا انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے ایک پوری حدیث آ گئی۔ او بھائی سنیں، اخرج مالک فی الموطا وقضا اخرج ابو داود والترمذی والنسائی والطحاوی والشافعی واحمد وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ انہیں حوالے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے مرقات شرح مشکات میں، شرح اور ویکھنا جڑا نال جڑی کتاب چھپی ہے سارے نال کی لکھے ہوندا ہے؟ ان نظر کو نہیں سوار ہے، اے علی قاری تو بعد کی لکھے ہے؟ اور میں تیرے کو کی پوچھ، نظر ٹھیک ہے نا، تو میں تیرے کو کی پوچھ رہا ہوں بھی کتاب پڑھتے آ رہے ہو تو انہیں لکھیا نہیں کی، یہ انہیں مصر بیروت چھپ دیا نے، ان کا مطلب یہ پھٹا پاکستانی ہے بھی انہوں رضی اللہ عنہ آخنا ہے کہ نہیں آخنا، ورنہ دیکھ لو چھپی ہوتے سارے نال کی لکھے ہوں دے، یہ پھٹے ساڑھے نے بھی نما ایک شوشہ چھڑ دینا اگوں عوام میں بیلی گڈے لٹوئے کی اسی گڈے لٹن والے قوم مولوی میری گل سمجھو، میں کہندا گڈا پہ مگر دوڑ پیا، اسی ہیں شوشے والی قوم جنہیں شوشہ لایا تو نظر آ رہا مطلب اتنے پڈا کوئی نہیں۔ اچھا جی کہ قال علی قاری، میں پھر بھی ڈرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ عنہ لکھا اور رضی اللہ عنہ کنی باری میرے سامنے قال علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی المرقات شرح مشکات میں انہوں نے کہا ہے، سنا جی ان دی شرح کی تھی لفظ دی کہ اناز آؤ بے فتح الزا موجمہ تے والقرآن منصوب علانو مفعول ثانی، کیونکہ پہلا مفعول نائب فاعل ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جھگڑا کیا جا رہا ہے قرآن میں، سمجھے ہی قذاف الاظہار نقل کیا ہے اس کو میرک شاہ نے، اشارے نے بھی المصابیح دے اشارے زیادہ سن تے مشکات دے اشارے پہلے علامہ طیبی نے، پھر ملا علی قاری صاحب، پھر بعد اردو شرح وہ جڑی دو فصلیں والی سی نا پہلے ان دے اشارے نے پہلے 5-7 جی انہوں وچ ایک میرک شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جی
حوالے اکثر ملا علی قاری صاحب سارے بابیاں دے دیندے نے جی، کیونکہ انہاں چ سی بھی چھپانی نہیں گل دا وزن بنانا ہے کہ میں فلانیاں کولوں نقل کیتی، انہاں دی کتاب وچ ویکھ لو جی۔ وفی نسخہ انہاں کے ایک نسخے میں ہے بے کسر الزا کی ایشب انازع، اور شرح المصابیح ابن ملک کی علی صیغۃ المفعول، یعنی مداخلت کی گئی ہے مجھ سے قرات میں اور غلبہ حاصل کیا گیا مجھ پر قرات پر، پیچھے کو اور پڑھ رہا سی، اور یہ اس لیے کہ وہ جہر کرتے تھے کس کے ساتھ؟ آپ کے پیچھے، اور مشغول ہو جاتے تھے اپنی قرات کے ساتھ، کس میں؟ سرن، آپ کی قرات کے سننے سے، پس گویا کہ انہوں نے سرکار سے جھگڑا کیا۔ انتہا کلام القاری جی، ان توجہ کریں جی۔ وفیہ، اس میں ایک سوال ہے کہ یہ جو حدیث ہے جو ملا علی قاری صاحب نے وضاحت کی ہے، یہ حدیث نہیں دلالت کرتی مگر قرات کے منع پر، ایسی قرات جو مشوشہ ہو اور منازعہ ہو، کہ امام بھی پڑھ لیا ہوئے تو پیچھے میں بھی اچھی شروع کر دیں تو مولوی جی مسئلہ بننا ہے، یہ جھگڑا پہ جانا ہے، بے امام نو جڑا نا مسئلہ بن جانا ہے۔ اور مثال طور سے بندے تو ترائے کھلوتے ہیں، امام جڑنا اپنی رون نال پڑھ رہے، پیچھے ایک بندہ اس نے مان رہے تھے اللہ اکبر، تو امام نو شک جائے پینا شاید مینوں دس رہے بس کر بھی اللہ اکبر کر جی جی، چاکا جا پیندا ہے جی۔ حالانکہ وہ اور چیز ہے لیکن اس کے باوجود اچھا جی، تو یہ ہے نہ کہ مطلق قرات سے، اگرچہ سریہ میں جی، وفل جہریہ میں اثناء سکتات الامام اگر ہو تو اس میں تو تشویش کوئی نہیں ہے، اور تائید کرتی ہے اس کی یہ بات کہ روایت کی گئی ہے حدیث جی، بالکل مٹیا، حدیث کا راوی حالانکہ وہ عالم ہے حدیث کے مفہوم سے، ان سے جو ان کے یعنی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ فتویٰ دیتے تھے فاتحہ کے پڑھنے کا امام کے پیچھے سرن، تو ان حدیث کو لے معنی سمجھا جی، کما اخرجہ عنہ مالک و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و ابو داود وغیرہم، اور شاہد فاتحہ کی قرات کے جواز کے لیے سریہ میں اور جہریہ میں اثناء سکتات میں، سنیں جی، اس کا شاہد حدیث ہے جناب عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے صبح کی، فساقلت علیہ القرات جی، آپ کی شان کے مطابق، تو پس جب سرکار فارغ ہوئے تو فرمایا انی اراکم، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ تم قرات کرتے ہو اپنے امام کے پیچھے، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای واللہ، جی ہاں اللہ دی قسم، تو سونے فرمایا لا تفعلوا، نہ کیا کرو مگر الا بے فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، تو یہ ہن سکتات وچ ہونی ہے، کتھے ہونی ہے؟ اخرجہ ترمذی والنسائی وابو داود والطبرانی فی موجمہ الصغیر وغیرہم بسند حسن۔ اگلی گل پھر انشاءاللہ، اور فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے میرے لیے کہ منازعت کی جا رہی ہے مجھ سے قرآن میں، منع کرو۔